بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے 12 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ وہ دستک تھی جس نے میری پوری زندگی کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ اگر اس رات دستک نہ ہوتی تو شاید میری زندگی کے حالات کچھ اور ہوتے، مگر ہماری سوچ سے بڑھ کر ایک شے ہوتی ہے جسے قسمت کا نام دیا جاتا ہے۔ قسمت کا لکھا کبھی بدلا نہیں جا سکتا۔ شاید تبھی یاسر رات کے 12 بجے ہمارے دروازے پر کھڑا تھا اور میرے بابا نیند سے بوجھل آنکھیں لیے ہوئے اس طرح خوش تھے گویا انہوں نے یاسر کو نہیں بلکہ کسی خزانے کو دیکھ لیا ہو، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ میں اسے رات کے اس پہر دروازے پر دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میرے سیدھے سادے ابا بغیر سوچے سمجھے اسے گھر کے اندر لے آئے۔ گڑیا، مجھے لگتا ہے تم نے اسے پہچانا نہیں ہے، یہ میری خالہ زاد بہن سمیہ کا لڑکا ہے۔ بابا نے یاسر کا تعارف کروایا تو وہ مسکرا دیا۔ بابا نے مجھے چائے بنانے کا کہا تھا کہ اس پہر کچن میں کام کرنا میرے مزاج پر سخت ناگوار گزر رہا تھا، لیکن میں مہمان کا لحاظ کرتے ہوئے چاروں ناچار کچن میں آ گئی اور چائے بنانے لگی۔ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا، سو یہی وجہ تھی کہ ابا اور یاسر کی آوازیں مجھے کچن تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ ابا کو بتا رہا تھا میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ سیاحت پر نکلا تھا، راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ میرے دوست ہوٹل میں چلے گئے، جبکہ فون پر اماں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے آپ کے بارے میں بتایا۔ بچپن میں اماں کے ساتھ یہاں آ چکا ہوں، اس لیے مجھے یہاں آنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ وہ لہجے میں حیرت اور خوشگواریت لیے پاپا سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ہنسے اور کہنے لگے، میں بھلا تمہیں کیسے نہ پہچانتا، تم میرے پرانے دوست اور میری خالہ زاد بہن کے بیٹے ہو، ہو بہو اپنے باپ کی کاپی، جس کے ساتھ کھیل کر میں نے اپنے بچپن کے خوبصورت دن گزارے ہیں۔ میں آخر تمہیں کیسے نہ پہچانتا؟ ابا کے کہنے پر یاسر کھلکھلا کر ہنسا اور بولا، ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا، آپ اور ابا بڑے گہرے دوست تھے۔ اماں آج بھی ہمیں آپ دونوں کی دوستی کے قصے سناتی ہیں۔ میں نے چائے کی ٹرے لا کر رکھی تو یاسر نے شکریہ کہا اور فوراً کپ اٹھا لیا، جیسے اسے اس وقت چائے کی شدید طلب ہو۔ ابا اور یاسر رات گئے تک باتیں کرتے رہے، جبکہ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ ان دونوں کی آوازیں میری نیند میں خلل ڈال رہی تھی، اس لیے چاہنے کے باوجود بھی میں نہ سو سکی۔ ابا کو تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے دوست کا بیٹا نہیں بلکہ ان کا دوست ہی گھر آ گیا ہو، جس سے وہ سالوں بعد مل رہے ہوں۔ خیر، میں ان کی باتیں سنتے ہوئے ساتھ ہی سونے کی کوشش بھی کرنے لگی اور کافی دیر بعد سو بھی گئی۔ اگلی صبح بڑی خوشگوار تھی۔ بابا اور یاسر نے بڑے اچھے ماحول میں ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد یاسر بابا کے ساتھ ان کی دکان پر جانے کے لیے تیار تھا۔ اس نے بابا کو بتایا تھا کہ آج رات تک ان کی گاڑی ٹھیک ہو جائے گی اور پھر وہ روانہ ہو جائے گا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں گھر کے کام نپٹانے لگی۔ شام کو میں نے کھانے پر بہت اچھا اہتمام کیا تھا۔ یاسر کھانا کھانے کے بعد رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد بابا خوشگوار انداز میں بولے، یاسر کتنا اچھا لڑکا ہے، اس سے ملنے کے بعد مجھے تو ایسا محسوس ہوا جیسے میں اپنے دوست کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں۔ بابا اس کی تعریفیں کر رہے تھے، مگر در حقیقت مجھے اس موضوع میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے خیال سے بابا کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہے تھے۔ میں نے ان کی باتوں پر کوئی خاص رد عمل پیش نہ کیا۔ رات کو دودھ کا گلاس بابا کو ان کے کمرے میں دے کر میں جلد ہی سو گئی۔ اگلے دن مجھے بخار تھا۔ بابا کے کام پر جانے کے بعد میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ نہ جانے کیوں آج میرا دل بہت اداس تھا۔ مجھے بار بار یاسر کا خیال آ رہا تھا۔ اس کے ہنسنے بولنے کی آوازیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا، مگر اس کا خیال تھا کہ بار بار میرے دل و دماغ میں سرایت کر رہا تھا۔ میں نے کروٹ بدلی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بخار میں مجھے نیند بالکل نہیں آتی تھی، سو میں ناکام رہی۔ میں نے اپنے گھر کے در و دیوار کو دیکھا جہاں سالوں سے خاموشی کا راج تھا۔ امی کی وفات کے بعد یہاں کل کئی سالوں بعد یاسر کا کہکا گونجا تھا۔ ایک بھرپور شخصیت کا مالک تھا اور کچھ دیر سے باتیں کرنے کے بعد کوئی بھی انسان خود کو تر و تازہ محسوس کر سکتا تھا۔ میں بے ارادہ اور بے مقصد کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ مجھے احساس ہوا کہ امی کی جدائی کو ہم دونوں نے اپنی زندگی پر حاوی کر لیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ جانے والوں کی جدائی کا زخم کبھی نہیں بھر سکتا، مگر ان کے زخم میں زندگی سے منہ موڑ لینا کوئی دانشمندی نہیں۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے اندر ہمت جمع کی اور اٹھ کھڑی ہو گئی۔ میں نے پورے گھر کی تفصیلی صفائی کی اور کھانے پر اچھا سا اہتمام کیا۔
شام کو بابا دکان سے واپس آئے تو صاف ستھرا گھر دیکھ کر مجھے ٹوکے بنا نہ رہ سکے۔ بچے بخار میں اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم گھر میں دو ہی تو افراد ہیں۔ میں کھانا باہر سے لے آتا۔ میں ہنسی اور کہنے لگی، بابا آپ ہی تو کہتے ہیں کہ میں آپ کی بہادر بیٹی ہوں، ذرا سی محنت کر لی تو ٹوک رہے ہیں۔ میں نے منہ بنایا تھا، وہ ہنس دیے۔ نہ جانے کتنے سالوں سے میں اور ابا خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ آج ہمارے درمیان باتیں ہو رہی تھیں اور ہم دونوں ہنس بھی رہے تھے۔ یہ تبدیلی مجھے اچھی لگی تھی، جو یقیناً یاسر کی وجہ سے ہی ہمارے گھر میں ہوئی تھی۔ اس کا خیال میرے دل و دماغ سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں شدید بوریت محسوس کر رہی تھی۔ میں نے نینا کو فون کرنے کا سوچا۔ نینا میری میٹ تھی، جو امی کی وفات کے بعد 4 سال تک میرے ساتھ رہی تھی۔ اس دنیا میں کسی کو جانتی تھی تو وہ بابا کے بعد نینا تھی، جس نے میرا بہت خیال رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے گاؤں شفٹ ہو گئی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ اس کا اور ہمارا ساتھ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا تھا، مگر جاتے ہوئے وہ مجھے پیار کرتے ہوئے یہ وعدہ کر کے گئی تھی کہ یہ مت سمجھو کہ تمہاری نینا تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہے، بلکہ گاؤں شفٹ ہونا میری مجبوری ہے۔ دل کے رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے، دور جانے سے دوریاں بڑھتی نہیں ہیں، بلکہ دلوں میں موجود محبت بڑھ جاتی ہے۔ فون پر ہمارا ہمیشہ رابطہ رہے گا۔ گاؤں جانے کے بعد شروع کے دنوں میں وہ اکثر ہی فون کرتی تھی، مگر چند ماہ بعد اس کے فون آنا بند ہو گئے تھے۔ میں کبھی کبھار فون کرتی تو وہ اپنی ہزاروں پریشانیاں گنوا دیتی۔ جوان بچوں کے مسئلے مسائل نے اسے الجھا دیا تھا، سو میں بھی بار بار اسے فون کر کے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے حال احوال پوچھ کر فون بند کر دیا تھا۔ نینا کی آواز سن کر میرے دل کو بڑی تسلی ملی تھی۔ دن گزرے تھے کہ خالہ سمیہ ہمارے گھر تشریف لے آئی۔ وہ یاسر کے لیے میرا ہاتھ مانگنے آئی تھی۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، جس شخص کو میں دن رات سوچ رہی تھی وہ اتنی جلدی اتنی آسانی سے میرے نصیب میں شامل ہو رہا تھا۔ اب بابا بہت خوش تھے، جیسے انہیں اسی دن کا انتظار تھا۔ انہوں نے خالہ سمیہ کی بہت خاطر مدارت کی۔ وہ بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی اور بار بار مجھے اپنے پاس بٹھا کر پیار کر رہی تھی۔ ان کی تعریفیں اور محبت دیکھ کر مجھے تو اپنی خوش قسمتی پر ناز ہونے لگا تھا۔ ایک ہفتہ ہمارے پاس رہ کر وہ واپس گئیں تو شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں نے کبھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، کیونکہ میں اپنے بابا کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ مگر بابا نے مجھے بہت سمجھایا اور خالہ سمیہ نے بھی وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد یاسر کا بیرون ملک جا کر نوکری کرنے کا ارادہ ہے، لہٰذا گڑیا شادی کے بعد چاہے گی تو سسرال رہے گی اور اگر اس کا دل چاہے گا تو یہاں آ کر رہ لے گی۔ اس بات سے میں کچھ مطمئن ہوئی، خالہ یا یاسر کی طرف سے مجھ پر کوئی پابندی نہ ہوگی، اور میں شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ 2 ماہ بعد رخصت ہو کر سسرال آ گئی اور یہاں سے میری ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ خالہ سمیہ کا گھر بہت بڑا تھا، 2 کمرے اور بڑا سا صحن صاف کرتے ہوئے مجھے آدھا دن گزر جاتا۔ خالہ سمیہ جو رشتے مانگتے وقت بڑی شفقت بھری شخصیت کی مالک دکھائی دیتی تھی، اب شادی کے بعد ان کا ایک نیا روپ سامنے آیا تھا۔ در حقیقت وہ ایک کنجوس، بد زبان اور نہایت لالچی عورت تھی، اور مجھے تھوڑا سا کھانا دیتی۔ میں ایسی صورتحال سے پریشان ہو گئی تھی کیونکہ بابا نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا تھا۔ یاسر کی نوکری لگی اور وہ بیرون ملک چلا گیا۔ اب تک یہ سوچتے ہوئے میں صبر کے گھونٹ بھر رہی تھی کہ یاسر کے بیرون ملک جانے کے بعد میں ابا کے پاس چلی جاؤں گی، لیکن جب میں نے خالہ سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ شادی کے بعد سسرال ہی اصل گھر ہوتا ہے۔ اگر تم وہاں چلی جاؤ گی تو مجھے بیٹے کی شادی کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ میں نے اتنا پیسہ لگا کر ایسے ہی اس کی شادی نہیں کی۔ اب اس بڑھاپے میں میرے سے گھر کا کام نہیں ہوتا، سو یہیں رہو اور چپ چاپ گھر کے کام سنبھالو۔ میں کئی دن تک بابا سے بات کرنے کے لیے ترس جاتی، کیونکہ میرے پاس فون نہیں تھا اور خالہ کے موبائل سے فون کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ بابا خود فون کرتے تو کوئی بہانہ بنا کر میرے سے بات نہ کرواتی۔ میں دن رات خون کے آنسو روتی۔ یاسر اپنی تنخواہ بھیجتا تو خالہ وہ ساری تنخواہ اپنے قبضے میں کر لیتی اور مجھے کہتی تجھے روٹی کپڑا اور مکان تو مل گیا ہے، اب تجھے بھلا کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں تمہارے ہی اچھے برے وقت کے لیے پیسے سنبھال کر رکھ رہی ہوں تاکہ برا وقت آنے پر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ ان کی منطق ہی نرالی تھی، سو میں صبر کرنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکی۔ میں چاہتی تھی کہ یاسر کے پاس چلی جاؤں، ان کی بھی یہی کوشش تھی، لیکن خالہ نے صاف منع کر دیا۔ اگر یہ بھی وہاں چلی گئی تو
مجھ بوڑھی کو یہاں کون پوچھے گا؟ یاسر نے بہت کہا کہ اماں، میں آپ کے لیے ایک ملازمہ کا بندوبست کر دوں گا، آپ کا اکیلا پن دور ہو جائے گا اور گھر کے کاموں کی فکر بھی نہ ہوگی۔ مگر خالہ کسی طور نہ مانی اور بولی، ہاں ہاں، اسی لیے تو تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، تاکہ بڑھاپے میں ماں کو ملازمہ کے حوالے کر کے خود بیوی کے ساتھ باہر ملک جا کر بیٹھ جائے۔ خالہ کے طعنے سن کر میں اور یاسر خاموش ہو گئے۔ یاسر 2 مہینے کی چھٹی پر گھر آئے ہوئے تھے اور کھانا کھا کر میرے ساتھ خالہ کا برا رویہ دیکھ کر انہیں سخت شرمندگی اور دکھ ہو رہا تھا۔ میری طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ہمیں خوشخبری ملی کہ ہمارے گھر ایک ننھے مہمان کی آمد ہونے والی ہے۔ ہم دونوں بہت خوش ہوئے۔ یہ خبر خالہ کو بتائی تو وہ بولی، اے بہن، ہو جاؤ خوش، تمہاری دلی مراد پوری ہو رہی ہے۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں تو اب اتنی طاقت نہیں کہ تمہیں تخت پر بٹھا کر خدمتیں کروں، سو اپنا سامان باندھو اور شوہر کے ساتھ چلتی بنو۔ خالہ نے بے رخی سے ہی صحیح مجھے اجازت دے دی تھی اور میں نے بڑی مشکل سے اٹھ کر تیاری شروع کر دی۔ یاسر بھی مطمئن تھے کہ وہ بھی مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے سفر کرنے سے منع کیا تھا، اس لیے میں چاہنے کے باوجود بھی بابا سے نہ مل سکی تھی۔ میں نے انہیں فون کر کے ملنے کے لیے آنے کا کہا تو وہ کہنے لگے، گڑیا پتر، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن تو فکر نہ کر اور خیریت سے یاسر کے ساتھ چلی جا۔ یوں بہن بیٹی کے گھر منہ اٹھا کر جانا اور رہنا اچھا نہیں لگتا، یہ ہماری رسم و رواج کے خلاف ہے، اس لیے میری طرف سے معذرت قبول، ملنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ میں نے نم آنکھوں کے ساتھ فون بند کر دیا اور اپنے بابا سے ملنے کی حسرت دل میں لیے یاسر کے ساتھ دبئی آ گئی۔ میں نے اپنی زندگی کے کئی سال ایک ہی گھر میں گزارے تھے۔ شادی کے بعد پرائے شہر اور پرائے ملک آ کر میرا دل گھبرانے لگا۔ کچھ طبیعت خراب تھی اور اکیلے پن کی وجہ سے شدید ڈپریشن کا شکار ہونے لگی۔ بھی مجھے یہاں آئے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ مجھے بابا کے انتقال کی خبر ملی، جس نے مجھے نڈھال کر دیا۔ میرے دل میں پچھتاوے کا احساس تھا کہ کاش میں کسی طرح یہاں آنے سے پہلے ان سے مل لیتی۔ شاید میرے نصیب میں ان سے ملنا تھا ہی نہیں۔ میں نے بہت صبر کرنا چاہا، لیکن کسی طور مجھے قرار نہ آیا۔ یاسر نے میرا بہت ساتھ دیا اور ہر طرح سے میرا خیال رکھا، لیکن ایک دن میرا بی پی شوٹ کر گیا اور وہ خوشی جس کے آنے کا ہم دونوں کو بہت شدت سے انتظار تھا ہم سے دور ہو گئی۔ ساتھ ہی مجھے یہ بری خبر بھی ملی کہ کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے آئندہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ ایک غم کا پہاڑ ہم دونوں پر ٹوٹ پڑا تھا، لیکن ایسے موقع پر یاسر نے میرا بہت ساتھ دیا اور مجھے تسلی دلاسے دیے۔ خالہ کو صرف مس کیرج کا ہی بتایا تھا۔ تسلی کے 2 بول بولنے کے بجائے انہوں نے مجھے خوب ڈانٹا اور کہا، یہ سب تمہاری لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ ارے ہمارے ساتھ تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ شوہر کو مٹھی میں رکھنے اور اپنے اشاروں پر نچانے کے لیے تمہارے پاس 1000 طریقے ہیں۔ اپنی ذات پر اتنا بڑا الزام لگنے کے بعد میرے پاس آنسوؤں کے سوا اور کچھ نہ بچا تھا۔ میں نے یاسر کو جب یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا، امی کی باتوں کو دل پر مت لو، بڑھاپے اور مختلف بیماریوں میں گھرنے کے بعد ان کی ذہنی صحت بہت متاثر ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ منفی باتیں زیادہ سوچتی ہیں۔ آج کل ان کی میڈ بھی چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کا مزاج کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے۔ ان کے تسلی دلاسوں کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کہنے والے ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ زبان سے لگائے ہوئے گھاؤ کبھی نہیں بھرتے۔ میرے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی۔ میں کئی دن تک پریشان رہی۔ ایک طرف گود اجڑنے کا دکھ تھا تو دوسری طرف خالہ کے زہریلے الفاظ رات کو سکون سے نہ سونے دیتے تھے۔ میں رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی، یاسر مجھے دیکھ کر فکر مند رہنے لگے تھے۔ میں نے ان کا ایسا حال دیکھا تو میں نے خود کو سنبھالا اور نارمل کیا۔ اب میں ان کا بھرپور رکھنے لگی تھی۔ وہ مجھے زندگی کی طرف لوٹتا دیکھ کر بہت خوش تھے۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا، سو اب وہ چاہتے تھے کہ ہم ایک بار پھر اپنے ملک ضرور جائیں۔ واپس جانے کے خیال سے میرا دل ڈوبتا تھا۔ ایک بابا تھے، وہی نہ رہے تھے، اور خالہ جس سے میرے وجود سے ہی نفرت تھی، میں بھلا وہاں جا کر کیا کرتی؟ مگر میں یاسر کو انکار نہ کر سکی۔ بے شک وہ میری ساس تھی، مگر یاسر کی ماں تھی، اور میں اتنی بے حس ہرگز نہ تھی کہ یاسر کو اس کی ماں سے جدا کرنے کا سوچتی۔ سو میں بے دلی سے اپنا اور یاسر کا سامان پیک کرنے لگی۔ ان دنوں نینا سے بات کرنے کا میرا بہت دل چاہ رہا تھا، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ کاش میرے وطن میں میرے بابا بھی میرا انتظار کر رہے ہوتے۔ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی۔
आखिरकार मैं और यासिर 1 माह के लिए गांव चले आए। घर में कदम रखा तो ये देखकर हैरान रह गए कि हमारा बड़ा सा घर, जिसका खुला और तवील सहन था, एक छोटी सी जगह में बदल चुका है। 2 कमरों का छोड़कर खाला ने एक दीवार खड़ी कर रखी थी। दुआ सलाम के बाद पहले तो यासिर हैरान हुए, फिर कहने लगे, वाह क्या बात है अम्मा, ये तो आपने बड़ा ही अच्छा काम किया है। आधा घर बनाकर किराए पर चढ़ा दिया, आमदन का जरिया बन गया। इस महंगाई के दौर में जितनी भी आमदनी के जराए हों कम हैं। मुझे तो ये देखकर बड़ी खुशी हुई है। खाला ने अपना हाथ सर पर मारा, जैसे बेटे की बेवकूफ़ी पर मातम करना चाह रही हूँ। वो हंसते हुए कहने लगी, कम अक्ल लड़के, मैंने ये घर किराए पर नहीं चढ़ाया है, बल्कि आधा हिस्सा बेच दिया है। ये अल्फाज सुनकर यासिर हक्का बक्का रह गए और बोले, आपने आधा मकान बेच दिया, मगर क्यों? मुझसे पूछना तो दूर की बात, आपने मशवरा करना तक गवारा ना किया। अम्मा, आपने ऐसा क्यों किया? ये वाहिद घर था जो अब्बा की निशानी के तौर पर हमारे पास मौजूद है। इस घर से अब्बा और दादा दादी की कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। आपने किसी एक बात का तो ख्याल किया होता। खाला की बात सुनकर यासिर सदमे की कैफियत में चले गए। अपनी गलती मानने के बजाय खाला ने गुस्से में तेज तेज बोलना शुरू कर दिया। बीवी को अपने साथ बाहर लेकर चला गया, जबकि माँ यहाँ बूढ़ी मर रही है। बीमारियों ने मुझे कर्ज तले दबा दिया था। सारा रुपया पैसा मेरे इलाज में खर्च हो गया। मर मर कर बड़ी मुश्किल से बची हूँ। रोने लगी तो यासिर ने जल्दी से उन्हें अपने साथ लगाया और माजरत करने लगे, आप फिक्र मत करें, आइंदा मैं आपसे घर बेचने के बारे में कोई सवाल नहीं करूँगा। मुझे मेरी माँ जिंदा सलामत मिल गई है, अब मेरे लिए इतना काफ़ी है। यासिर की मिन्नत समाजत करने पर खाला के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। थकन के बावजूद मैंने अच्छा सा खाना बनाया और पेश किया, मगर उसके बावजूद खाला ने मेरी तरफ एक नज़र भी डालना मुनासिब न समझा। हमारे यहाँ आने के बाद खाला बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी। हर दिन धूप खत्म होते ही घर से निकल जाती और कई कई घंटों तक गायब रहती। यासिर ने साफ मना कर दिया था कि अब वो यहीं पर रहकर अपनी माँ की खिदमत करना चाहता है और छोटे पैमाने से ही कोई कारोबार शुरू करके पैसा कमाएगा। मैंने उसकी बात से इत्तेफाक किया, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा न था। वो हर बात में अपनी माँ की बात को ही अहमियत देता था। खाला रोज ही घर से निकल जाती और घर वापस आने के बाद अपने कमरे में बंद हो जाती। मैं खाना या पानी का पूछती तो कोई जवाब देना पसंद न करती। तंग आकर मैंने उनसे पूछना ही छोड़ दिया। यासिर उन दिनों बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्होंने नया कारोबार शुरू किया था। कारोबार को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। मसरूफियत के बावजूद उनकी आदत थी कि हर रोज सुबह को नाश्ता खाला के साथ ही करते थे और मैं उन्हें बनाकर पेश करती। एक सुबह खाला अपने कमरे से बाहर निकली। हमने आवाज़ें दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आई। तो मेरा और यासिर का दिल दहल गया और हम कमरे के अंदर गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि खाला बुखार में जल रही थी। हम दोनों परेशान हो गए और मैं जल्दी से ठंडी पट्टियाँ उनके सर पर रखने लगी। अम्मी की दवाइयाँ कहाँ हैं? हो सकता है इन्हीं के इस्तेमाल से इन्हें आराम आ जाए। यासिर ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाकर कहा। तो मैंने लाइल्मी का मुजाहिरा करते हुए कहा, किसी किस्म की दवाई का इस्तेमाल नहीं करती। मैं रोज़ ही उनके कमरे से सफाई करती हूँ, लेकिन मुझे कभी यहाँ किसी दवा का नामो निशान तक न मिला। मेरी बात सुनकर यासिर को शदीद गुस्सा आया और वो कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि अम्मा ने लाखों रुपए अपनी दवाइयों पर लगा दिए और उनके पास किसी दवा का नामो निशान तक नहीं। वो उठकर इधर उधर दवा तलाश करने लगा, लेकिन पूरे कमरे में किसी दरवाजे के अंदर कोई एक गोली तक न मिली। मैंने यासिर को पानी पिलाया तो उन्होंने खुद पर काबू पाया और डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाने लगे। डॉक्टर ने आकर उनका मुआयना किया और यासिर को तसल्ली दी कि जल्दी उनका बुखार उतर जाएगा। अम्मा को दवा देकर हम दोनों बाहर आ गए, क्योंकि खाला दवा के ज़ेर असर थी और उन्हें शदीद नींद आ रही थी। बाहर आकर यासिर ने मुझे अपने करीब बुलाया और बोले, अम्मा के कमरे में किसी दवा का नामो निशान तक नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ठग ने अम्मा को लालच देकर सारे पैसे हत्या लिए हैं और अम्मा हमसे झूठ बोल रही हैं? ये बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई और कहने लगी, हौसला रखो, अगर ये सच है तो ज़रूर एक ना एक दिन हकीकत सामने आकर रहेगी। यासिर ने सर हिलाया और बोले, तुम ठीक कहती हो, मैं सुराग लगा रहा हूँ। मेरे बाप दादा की जायदाद कोई मुफ्त का माल तो नहीं है जो जिसका दिल चाहे खा जाए। खैर, मैंने माल की गाड़ी शहर से मंगवाई थी, उसे मैंने रिसीव करना है, इसलिए मैं चलता हूँ। अम्मा से इस बारे में कोई बात ना करना, मैं खुद उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि वो खुद ही हमें पूरी बात बता दें।
ان کا خیال رکھنا، اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے خدا حافظ کہتے ہوئے چلے گئے۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیونکہ لاکھوں کا مکان بیچنے کے باوجود خالہ کے پاس نہ تو کوئی زیور تھا اور نہ ہی اچھے کپڑے۔ گھر کا پورا خرچہ ایک یاسر ہر ماہ بھیجتے تھے اور ابھی تنگی توشی سے ہی مگر وہی سارا سودا سلف لا کے دیتے تھے۔ بتایا تھا کہ انہوں نے زیورات بیچ کر سارے اپنے علاج پر لگا لیے ہیں۔ اپنی کنجوس فطرت کی بدولت انہوں نے مجھے تو شادی پر کچھ بھی نہ دیا تھا۔ اب جو اپنے پاس تھا وہ بھی نہ جانے کہاں خرچ کر بیٹھی تھی۔ پورا دن میں انہی سوچوں میں گرفتار رہی، لیکن اس کے باوجود میں نے ان کا بھرپور خیال رکھا۔ مگر میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ جب بھی میں ان کے سامنے جا رہی ہوتی وہ مجھے غصے سے گھور رہی تھی۔ کبھی منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگتی۔ کمزوری کی وجہ سے وہ لڑائی کرنے سے پرہیز کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ شام کے وقت ایک عورت آئی اور خالہ کے پاس بیٹھ کر دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگی۔ میں دعا سلام کرنے کے لیے ان کے کمرے میں آ گئی تو انہوں نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ کافی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتی رہیں۔ میں کچن کے کام کر کے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ مہمان عورت ہاتھ میں ایک پلیٹ لیے میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ پلیٹ سے دھواں نکل رہا تھا جو چاروں طرف پھیل کر عجیب ناگوار سی بو پیدا کر رہا تھا۔ اس عورت نے پورے کمرے میں دھونی دینا شروع کی تو میں اس سے پوچھنے لگی، یہ تم کیا کر رہی ہو اور میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں دھونی کیوں دے رہی ہو؟ مجھے بے چین دیکھ کر وہ عورت بڑے اطمینان سے بولی، اس گھر میں جنات کا سایہ ہے، اسی وجہ سے تمہاری ساس بھی بیمار ہو گئی۔ میں دھونی اسی لیے دے رہی ہوں تاکہ تم لوگ جنات کے سائے سے دور رہو اور تم پر کسی قسم کا اثر نہ ہو۔ اس کی بات کتنی سچ یا کتنی جھوٹ تھی میں نہیں جانتی تھی، لیکن مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے سے باہر دھکیلا اور بولی، یہ سب تم میرے شوہر کے سامنے کرنا، ابھی یہاں سے نکلو اور اپنے گھر جاؤ۔ پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گری، جس کی وجہ سے اس کے اندر موجود عجیب سا مادہ چاروں طرف بکھر گیا۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ عورت کہہ کے لگاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں یاسر کو فون کرنے کا سوچ ہی رہی تھی، لیکن کچھ دیر بعد وہ خود ہی گھر آ گئے۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ بتاتی انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ تکلیف کے مارے ان کا برا حال تھا اور وہ بستر پر بے سود لیٹ گئے تھے۔ میں نے انہیں کچھ بتانا مناسب نہ سمجھا اور ان کا سر دبانے لگی۔ درد کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا گیا اور 3 گھنٹے بعد وہ بے حس و حرکت پڑے تھے۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا تو ڈاکٹر نے آ کر یاسر کی موت کی تصدیق کر دی۔ شوہر کی ناگہانی موت میرے لیے ناقابل برداشت صدمہ تھی۔ میں بری طرح رو رہی تھی، لیکن خالہ آنے والے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر میری طرف اشارہ کر کے کہہ رہی تھی کہ اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کرو، کیونکہ اس نے میرے بیٹے کو ختم کیا ہے، یہ اس کی مجرم ہے، میں اسے اس کے انجام تک پہنچا کر رہوں گی۔ لوگوں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کو کسی کی بات سنائی دی اور نہ ہی سمجھ آئی۔ آخرکار لوگ یاسر کے آخری رسومات سے فارغ ہو کر اپنے گھروں میں چلے گئے اور میں ساس کے رحم و کرم پر بے بس و مجبور رہ گئی۔ انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تو میں قبرستان چلی آئی۔ اس پورے شہر میں یاسر کے علاوہ کسی کو نہیں جانتی تھی، سو میرے خیال سے یہی میری جائے پناہ تھی، اس کے علاوہ مجھے کہیں پناہ نہیں مل سکتی تھی۔ میں یہاں آ کر یاسر کو پکارتے ہوئے رونے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور میں ساری کہانی اسے سنا رہی تھی جیسے وہ میری ہر بات سن رہے ہوں۔ یہاں کی خاموشیاں اور چاروں طرف پھیلا سکوت میرے درد میں نوحہ کنا تھا۔ یہاں کے اجاڑ درخت اور خشک زمین کے اندر سوئے لوگ مجھے اپنے غم میں شریک محسوس ہو رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یاسر اپنی خاموشیوں کی زبان میں مجھے دلاسا دے رہے ہوں، مجھے اپنے ساتھ لگایا ہو اور کچھ نئے وعدوں سے مجھے بہلانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ مجھے اپنے ماضی کا خوبصورت وقت یاد آنے لگا۔ بلا شبہ میں نے یاسر کے ساتھ ایک آئیڈیل زندگی گزاری تھی اور ان کے جیتے جی مجھے کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ تحفظ کا احساس زندگی سے ختم ہوا تو جیسے سکون ہی ختم ہو گیا، سر سے چھت ہٹی تو جیسے تپتی زمین پر آ کھڑی ہوئی۔ یہاں خاموشیاں تھیں اور ویرانیاں میرے ہمدم تھیں۔ آنسوؤں کے علاوہ میرا کوئی ساتھی نہ تھا۔ رو رو کر آنسو خشک ہو گئے۔ شام کے سائے اپنے پر پھیلا چکے تھے۔ اندھیرے کا راج ہونے لگا تو چاند نے اپنی روشنی دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کی کوشش شروع کر دی۔ میں بھوک سے نڈھال تھی۔
थकन से जिस्म चूर था। मैंने यासिर की कब्र से टेक लगा दी। ज़हन तारीकी में डूबता चला गया और कुछ ही देर में मैं दुनिया व माफिहात से बेखबर हो गई। सुबह को मेरी आंख रोशनी की एक तेज किरण से खुली थी। चुभन का एहसास हुआ तो मैंने आंखें खोलकर इर्द गिर्द देखा और ये देखकर हैरान रह गई कि मैं फूलों के बिस्तर पर लेटी हुई थी। रोशनदान से सूरज की किरण मेरे चेहरे पर पड़ी थी, जिसकी वजह से मेरी आंख खुल गई थी। चारों तरफ मशहूर कुन खुशबू फैली हुई थी। अपने आसपास इतने गुलाब देखकर मैं हैरान और परेशान रह गई। ये सब बहुत दिलफरेब था, मगर किसी ख्वाब से कम नहीं था। मैंने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे सरहाने एक जिनजात बैठा हुआ था। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर वो मुस्कुराया और मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगा। तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं उठ बैठी और उससे सवाल करने लगी। कुछ जवाब देने के बजाय वो मुस्कुराया और उसने गोद में पड़ा दुपट्टा उठाकर मेरे कंधों पर फैला दिया। वो उठकर उस हसीन कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे उस खूबसूरत कमरे की रोशनी मांद पड़ गई हो, मशहूर कुन खुशबू बेअसर हो गई हो, उस हसीन माहौल में हल्की सी बदमज़गी सिरायत कर गई हो। कुछ देर बाद ही एक मुलाजमा बड़ी सी ट्रे लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुई और मेरे सामने खाना सजा दिया। उसने मुझे एक शानदार जोड़ा पहनाया तो मैं गुस्ल लेने के लिए चल दी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में दाखिल हो चुकी हूँ। खाना इतना लजीज था जैसे इसे तैयार करने के लिए दुनिया के माहिर तरीन कारीगर बुलवाए गए हों। खाना खाने के बाद मुझे नींद आने लगी। मैंने अपने फूलों के बिस्तर पर नजर दौड़ाई और बेइख्तियार वहां जाकर लेट गई। ऐसी पुरसुकून नींद मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ले रही थी। फूलों की खुशबू मेरे दिलो दिमाग और रूह को सरशार कर रही थी। मैंने आंखें बंद की और ये खुशबू मुझे ख्वाबों के हसीन जहान में ले गई। न जाने कितनी देर गुजर चुकी थी। मेरा जहन बेदार था, लेकिन आंखें अब भी बंद थीं। मैं इस नींद से बेदार होना नहीं चाहती थी। जिनजात मेरे सामने बैठकर मुझसे मुखातिब था। अपनी दुनिया में मैं तुम्हें खुशामदीद कहता हूँ। काश मैं तुम्हारी जिंदगी से तमाम दुखों को मिटा सकता, और कम अज कम मुझे इतना इख्तियार हासिल होता कि सारी उम्र तुम्हारी राहों में इन फूलों को बिछा देता। सारी उम्र की खुशियां मैं तुम्हारे नाम नहीं कर सकता, लेकिन मेरा तुमसे ये वादा है कि जब तुम अपनी सरजमीन पर कदम रखोगी तो तुम बिल्कुल बदल चुकी होगी। कम अज कम तुम्हें इतनी ताकत जरूर होगी कि ना कोई इंसान तुम्हें नुकसान पहुंचा सकेगा और ना ही तुम्हारा हक छीन सकेगा। मैं एकदम उठ बैठी और बेयकीनी से बोली, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे और मुझे इस जालिम दुनिया में वापस जाना पड़ेगा जहां मेरी सास ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था और मैं कब्रिस्तान में रहने पर मजबूर हो गई थी? पहले यासिर मेरी जिंदगी से चला गया और अब तुम मुझे तन्हा छोड़ रहे हो। क्या मेरे नसीब में सुकून की नींद नहीं? क्या मेरे नसीब में सुख और चैन नहीं? मैं रोने लगी। मेरे सवाल सुनकर जन्नात की आंखों में आंसू आ गए और वो मेरा हाथ थामते हुए बोला, प्यारी लड़की, जिंदगी में सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसे फैसले भी करना पड़ते हैं जिनसे हमारा दिल दुखी हो जाता है, मगर खुद को संभालना पड़ता है। हकीकी जिंदगी और कहानियों में बहुत फर्क होता है। असल जिंदगी का हर किस्सा खुशगवार नहीं होता। सब्र के घूंट पीना ही अक्लमंदी है, वरना इंसान जीने के काबिल नहीं रहता। वो नजरें चुराता हुआ मुझे जिंदगी के सबक पढ़ा रहा था। तुम्हारी क्या मजबूरी है? मैंने आंसू साफ करते हुए कहा तो वो बोला, लक्ष्मी मेरी मजबूरी है। 6 साल से मैं उसके इंतजार में जिंदगी गुजार रहा हूँ। 7 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो हमारे मिलन का वक्त करीब आ जाएगा। वो मेरी मोहब्बत है और वो मेरी मोहब्बत को आजमाना चाहती है, जिसकी वजह से उसने मुझे इंतजार की सूली पर लटका रखा है। मैं हर लम्हा गिनकर गुजारता हूँ और उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ जब वो इस इम्तिहान को ख़त्म कर देगी और हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी। मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बेयार मददगार नहीं छोड़ूंगा, बल्कि जब तुम अपनी दुनिया में वापस जाओगी तो किसी इंसान की मोहताज न रहोगी। तुम्हारी ज़िंदगी में ऐशो इशरत होगी। जिनजात ने मुझसे वादा किया और अपने उस वादे को आखिरी हद तक निभाया। 3 दिन बाद मुझे मेरे आलीशान घर में छोड़कर वो हमेशा के लिए मुझे खुदा हाफिज कहता हुआ वापस लौट रहा था। इतना बड़ा और आलीशान घर होने के बावजूद तन्हाई का एहसास मेरी आंखों में आंसू बनकर आ गया, जिसका जिनजात पर कोई असर न हुआ। उसे अपनी मोहब्बत की फिक्र थी, जिसे पाने के लिए वो 7 साल मुकम्मल होने का इंतजार कर रहा था। वो मुझे कब्रिस्तान के करीब एक खूबसूरत घर तैयार करवा कर वहां छोड़ गया और यहाँ से मेरी नई जिंदगी का आगाज हुआ। मेरी जिंदगी में अब किसी चीज की कमी न थी। काम करने के लिए नौकरानियां मौजूद थीं
اور جب میرا دل بے چین ہوتا میں اپنے باغ میں چہل قدمی کرتی، کبھی لانگ ڈرائیو پر نکل جاتی۔ اس دن بھی میرا دل بہت اداس تھا، مجھے شدت سے یاسر کی یاد ستا رہی تھی۔ میں گاڑی کی چابیاں لے کر گھر سے نکل گئی۔ ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے بعد کچھ شاپنگ کی اور گھر پہنچی تو دروازے پر ایک بوڑھی عورت کو بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرے گھر سے کوئی فقیر خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، سو میں جلدی سے آگے بڑھی تاکہ اس عورت کی مدد کر سکوں۔ جیسے ہی میں اس کے قریب گئی، یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین سرک گئی، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ساس تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر زمانے کے دکھ پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن الفاظ اس کی زبان سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ آنسو کا ایک قطرہ میری آنکھ سے نکلا اور زمین میں جذب ہو گیا۔ میں نے اپنے پرس سے ڈھیروں نوٹ نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ نوٹ اپنے دوپٹے میں سمیٹ کر وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے معافی کے انداز میں اپنے دونوں ہاتھ جوڑ رکھے تھے۔ مجھے معاف کر دے میری بیٹی۔ زرینہ نے مجھے بڑی بری طرح بہکا دیا تھا، دھوکے سے میرے گھر مجھ سے چھین لیے اور جادو کے ذریعے میرا پورا گھر برباد کر دیا۔ اب میں اپنے ہی گھر میں ملازمہ ہوں۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی، مجھے معاف کر دے۔ زرینہ وہی عورت تھی جس نے یاسر کی موت والے دن میرے کمرے میں دھونی دی تھی۔ میں نے کوئی جواب دیے بغیر قدم آگے بڑھا دیے۔ بے شک اسے اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جو کسی طور اسے معاف کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ یہی وہ عورت تھی جس کی وجہ سے میری زندگی خراب ہوئی تھی۔ ماضی میں کیا ہوا ایک ایک ظلم مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ یاسر کی موت اور اس کی جدائی کو سہنا اتنا آسان نہ تھا کہ میں ہر لمحہ بھر میں اسے معاف کر دیتی۔ سو میں نے چوکیدار سے کہا کہ اس عورت سے کہو یہاں سے چلی جائے، میرا اور اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ میں اس کی جتنی مدد کر سکتی تھی کر چکی ہوں، اس سے زیادہ یہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھے۔ میں آگے بڑھ گئی اور وہ مایوس سی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور ایک آخری امید بھری نظر مجھ پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ میرا دل اس دن بہت بے چین تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں معاف کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ ان دنوں میں نے 2 یتیم بچوں کو گود لے لیا تھا اور خود کو ان کی پرورش میں مصروف کر لیا۔ منان اور زویا کی شرارتوں نے میری زندگی کو خوبصورت بنا دیا تھا۔ ان دونوں کی دیکھ بھال کے لیے 2 ملازمہ موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود میں ان کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تو مجھے بہت سکون ملتا۔ بچے بڑے ہو رہے تھے اور ساتھ ہی ان کے کام بھی بڑھ رہے تھے۔ مجھے مصروفیت میں وقت گزارنے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ ان دونوں کے علاوہ بھی جن ذات کے دیے ہوئے ہیرے جواہرات کی بدولت ہی میں نے کئی دوسرے بچوں کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی تھی، جن کے ماں باپ غربت کی وجہ سے ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے تھے۔ میرا دل مطمئن تھا اور میں خوش تھی۔ بچوں کے ساتھ میری بہت اچھی روٹین سیٹ ہو چکی تھی۔ کئی لوگوں نے مجھے دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا اور کچھ لوگوں نے خواہش ظاہر کی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ میری زندگی میں کسی کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اس رات منان کو بخار تھا اور میں جاگ رہی تھی۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چوکیدار اپنی بہن کی شادی میں گاؤں گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میرا گھر بہت سنسان جگہ پر تھا جہاں دور دور تک پورا علاقہ ویران پڑا تھا۔ قبرستان کے قریب ہونے کی وجہ سے لوگ یہاں سے خوف کھاتے تھے اور یہاں کوئی اپنا گھر نہیں بناتا تھا۔ رات کے 3 بجے دوا پینے کے بعد منان سویا تو میں نے بھی لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ نیند سے میرا برا حال تھا۔ اسی وقت دروازے پر بیل بجی۔ میرا دل دہل گیا۔ رات کے 3 بجے بھلا کون آ سکتا ہے؟ میں نے نظر انداز کر دیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر بیل مسلسل بجتی رہی۔ مجبوراً مجھے اٹھ کر باہر آنا پڑا۔ میں نے اپنی ملازمہ کو جگایا اور ہم دونوں دروازہ کھولنے کے لیے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے جنزاد کھڑا تھا۔ اتنے سالوں بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ایک طرف خوشی تھی تو دوسری طرف عجیب بے چینی سی تھی۔ میں نے ملازمہ کو ہاتھ کے اشارے سے واپس جانے کا کہا اور جنزاد کو اندر بلا لیا۔ لکشمی وہ ساتھ نہیں آئی کیا؟ میں نے سوال کیا تو جنزاد نے اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگا، یہ تم مجھے شرمندہ کر رہی ہو یا اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جو چاہے سمجھو۔ وہ بے بسی سے مسکرایا اور کہنے لگا، وہ میری زندگی میں آنے کے 1 سال بعد ہی میری زندگی سے واپس چلی گئی۔ میں حیران ہو کر پوچھنے لگی، مگر تم نے تو 7 سال تک انتظار کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کیا تھا، پھر وہ تمہیں کیوں چھوڑ کر چلی گئی؟ وہ کہنے لگا، کیونکہ زندگی اور موت پر انسانوں کا ہی نہیں جنات کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ لکشمی کی موت کا سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے جنزاد سے کہا، میں تمہارا دکھ اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں، مگر میرے پاس تمہارے حق میں دعا کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔
जिनजात मेरे करीब आया और कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए मेरा हाथ थाम सकती हो? जिनजात ने मेरा हाथ थामा तो मैं करंट की सी तेजी से दूर हुई और कहने लगी, मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के साथ गुजारने का फैसला कर चुकी हूँ। वो बच्चे जिन्हें अपने असल माँ बाप के बारे में कोई इल्म नहीं और उनके लिए मेरी ज़ात ही मोहब्बत का जरिया है। मेरी बात सुनकर जिनजात बोला, तुम्हें किसने कहा है कि तुम उन्हें छोड़ दो? मुझे तुम्हारी हर जिम्मेदारी दिल से कबूल है। तुम्हारे शौक मुझे मंजूर हैं। मेरा वादा है कि मैं इन बच्चों को दिल से अपनाऊंगा और बाप की मोहब्बत दूंगा। मुझे उसकी बात सुनकर खुशी हुई थी। मैं मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम्हारे ख्यालात जानकर खुशी हुई है, लेकिन इतनी जल्दी मैं कोई फैसला नहीं सुना सकती। बेहतर है कि हम इस बारे में बाद में बात करें। इस वक्त तुम मेरे मेहमान हो और तुम्हारी खिदमत करना मैं अपना फर्ज समझती हूँ। मैं उससे लिए मेहमान खाने में आ गई, जिसे बड़ी खूबसूरती से मैंने अपने खास मेहमानों के लिए सजाया हुआ था। अगले चंद दिन यहाँ रहकर जिनजात ने साबित कर दिया कि वो मेरे और बच्चों के लिए एक बेहतरीन साथी साबित होगा। दोनों बच्चे उसके साथ खुश थे और जिनजात बच्चों से ऐसा मानूस हो गया जैसे वो लोग एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। जिंदगी तन्हा नहीं गुजारी जा सकती, सो मैंने अपनी जिंदगी का अहम तरीन फैसला ही कर डाला। और वैसे भी मेरी जिंदगी में अब कोई ऐसा इंसान न था जिससे मैं मशवरा करती। सो जो फैसला भी करना था मुझे खुद ही करना था और मैंने जिनजात के हक में फैसला करने में देर न लगाई। एक वही तो था जिसने मुझे कब्रिस्तान की कच्ची और चुभती जमीन से उठाकर फूलों के बिस्तर पर पहुंचाया था और फिर मेरी जिंदगी फूलों जैसी खूबसूरत हो गई थी। मैं शहजादियों की तरह रहने लगी थी। बस अब एक शहजादे की कमी थी और ये कमी जिनजात के अलावा भला कौन पूरी कर सकता था। उसने मुझे जीना सिखाया था, मुझे एहसास दिलाया था कि मेरी ज़ात भी अहमियत की हामिल है और जिंदगी की हर खुशी पर मेरा भरपूर हक है। आज मेरा शानदार सा घर सजाया जा रहा था। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी फैली हुई थी। बच्चे खुशी से चहकते फिर रहे थे। मेरा बेडरूम फूलों से सजाया गया था। मैं जिनजात की दुल्हन बनी अपने सजे हुए रूप को हैरत से देख रही थी। मेरे हसीन चेहरे और लंबे बालों को देखकर जिनजात ने माशाअल्लाह कहा और मेरा हाथ पकड़कर तमाम उम्र साथ निभाने का वादा किया। मैं हैरत से ये सब देख रही थी कि इतने हसीन माहौल में एकदम धुआं फैलने लगा। मुलाजमा ने मुझे आकर बताया कि कुछ लोग घर के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। मैंने हैरत से जिनजात की तरफ देखा तो वो मुलाजमा से बोला, उन्हें मना मत करो, चौकीदार से कहो उन्हें अंदर भेज दे। मैं बेयकीनी से जिनजात को देख रही थी। मुझे हैरत हो रही थी कि उन्होंने लोगों को देखे और उनसे मिले बगैर ही फैसला सुना दिया। मुझसे पूछना तक गवारा न किया। मैं चुप न रह सकी। मुझे अपने घर के अंदर अजनबी लोगों का आना पसंद नहीं है, मैंने कहा तो जिनजात हंस पड़ा। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, बहुत से लोग घर के अंदर दाखिल हुए। उनके कद आम इंसानों से लंबे थे और उनके चेहरे भी बहुत मुख्तलिफ थे। जिनजात खुशी से आगे बढ़ा और उनसे गले मिलने लगा। ये मेरे दोस्त अहबाब हैं, हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। जिनजात ने मुझे कहा तो उस पर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। शायद मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपने घर जिन्नात का आना जाना पसंद नहीं था। मेरे चेहरे पर अजीब कशमकश देखकर जिनजात ने मेरे कान में सरगोशी की। फिक्र मत करो, ये आज पहली और आखिरी बार यहाँ आए हैं, शादी के बाद वापस चले जाएंगे। मेरे दिल को हौसला मिला और मैं मुस्कुराती हुई उनसे सलाम करने लगी। जिन्नात ही सही मगर वो मेरे मेहमान थे और अपने मेहमानों की कदर में अच्छी तरह जानती थी। बड़े खुशगवार अंदाज में हमारा निकाह हुआ। उस दौरान जिन्नात की तरफ से हुई मुख्तलिफ रस्में देखकर मैं हैरान रह गई, जिन्हें मैं जिंदगी में पहली बार देख रही थी। रात के वक्त बहुत सी मिठाइयाँ तकसीम करके वो हमें खुदा हाफिज कहने के बाद गायब हो गए। पूरे घर में धुआं फैला और चंद मिनट में खत्म हो गया। हर तरफ सन्नाटा सा फैल गया। मुझे तुम्हारे घर वालों और दोस्तों से मिलकर बहुत खुशी हुई। बिलाशुबा तुम जन्नात की बेहतरीन कौम से हो। मैंने दिल खोल कर उनकी तारीफ की। जिनजात आंखों में सुर्खी लिए मेरे बालों की लट को चेहरे से हटाते हुए बोला, आज उनकी नहीं तुम्हारी तारीफ का दिन है। मैंने मुस्कुराते हुए चेहरा झुका लिया। हमारी शादी को 10 साल गुजर चुके हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, मगर आज भी ये राज मेरे सीने में कैद है कि मेरी शादी एक इंसान से नहीं बल्कि जिनजात से हुई थी। अपने शौहर का असल रूप आज तक मैं न देख सकी। उसका इंसानी रूप भी इतना खूबसूरत है कि मैंने कभी असल रूप देखने की कोशिश ही न की। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत तस्वर करती हूँ। इंसानों की दुनिया से मायूसी मिलने के बाद अगर मोहब्बत जन्नात की तरफ से ही किस्मत में लिखी जाए, मेरे नज़दीक किसी नेमत से कम नहीं। दुनिया में कई लोग होंगे जिनके साथ बहुत बुरा हुआ होगा, लेकिन हर एक को मेरी तरह जिनजात जैसा हमसफ़र मिल जाए ऐसा मुमकिन नहीं होता। ऐसे हमसफ़र की सिर्फ तारीफ की जा सकती है और उसकी हमराही में ही खुद को खुश नसीब समझा जा सकता है। आपका क्या ख्याल है?
دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا. اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. اللہ حافظ.